بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا وقال فی مقام آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منی یخفو اسری ولا یفتی. مشرین کرام، علماء اعظام، بانیان مجلس اور جمیع ارکان جمعیت مہدویہ متدلی، مہمانان، حیدرآباد سے آئے ہوئے مہمانان، اس کے علاوہ ریاست کرناٹک کے مختلف مقامات سے آنے والے تمام مردوں اور تمام عورتوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے سلام کرتا ہوں. اور کافی دیر سے، بلکہ صبح سے آپ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تقاریر کو سماعت فرما رہے ہیں. یقیناً یہ ایک جذبہ ہے، ایک ووالا ہے، ایک شوق ہے، ایک ذوق ہے، ایک چاہت ہے، ایک طلب ہے. اور میں آج اس مجلس میں چند ضروری باتوں کو، ضروری نکتوں کو، ایسے نکتے جو چوکنا کرنے والے ہیں، ایسے نکتے جو چونکا دینے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے تعلق سے اور مہدویت کے تعلق سے میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اور آج میری اس تقریر کا عنوان بھی میں نے اسی لیے رکھا ہے، جمعیت مہدویہ کی طرف سے عنوان دیا گیا تھا محبوبیت کبریٰ. پھر میں نے کچھ سوچا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ آج مجھے ایک ضروری کام کرنا ہے، ایک بہت ضروری کام کرنا ہے، اور اسی کام کے لیے میں نے اس عنوان کا انتخاب کیا ہے. جب آپ تقریر آگے بڑھے گی، آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ عنوان کس لیے میں نے اس عنوان کا انتخاب کیا ہے. آپ تو اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، امامنا مہدی موعود علیہ السلام میں سن 847 ہجری میں آپ پیدا ہوئے. سن 901 میں مکہ مکرمہ میں آپ نے رکن یمانی مقام ابراہیم کے درمیان دعویٰ فرمایا. پھر سن 930 میں احمد آباد کے تاج خاں سالار مسجد میں آپ نے دعویٰ فرمایا. اس کے بعد بڑلی میں سن 905 ہجری میں آپ نے دعویٰ موقت فرمایا. تمام بادشاہوں کے نام آپ نے خطوط لکھے، لوگوں کو دعوت دی. جن لوگوں نے آپ سے مقابلہ کیا، مناظرہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی تھی. خلیفۃ اللہ کے سامنے کوئی عالم ٹکنے والا نہیں تھا. ایک عالم علم لدنی، وہ ہستی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بلا واسطہ روزانہ تعلیم ہوا کرتی تھی، اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو محض کتابوں کے پڑھنے والے تھے ٹک نہیں سکتے تھے. چنانچہ فوراً گفتگو ختم ہوتی، قدموں پر ہاتھ رکھا جاتا، بیعت ہوتی، یا تصدیق سے مشرف ہوتے، یا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہدی بہ کثیروں و یضل بہ کثیرا، بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی مل جاتی تو بہت سے ایسے بھی تھے جو ضلالت معاب ہو کر رہ جاتے تھے. رسول اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے قرآن شریف کو ہی بیان قرآن کا ذریعہ بنایا. لوگوں کے سامنے جو مہدویت کو آپ نے پیش کیا، قرآن کی آیتوں کو پیش فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے بھی آپ نے استدلال فرمایا ہے. مگر بعض لوگوں نے صاف طور پر
محض قلبی اناد، ذاتی حسد اور اپنی انا کو منوانے کے لیے مہدی موعود علیہ السلام کے دعوے کو نعوذ باللہ مسترد کرنے کے لیے یہ آواز اٹھائی کہ قرآن میں مہدی موعود علیہ السلام کا نام ہے تو بتاؤ، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ رہی بات احادیث کی، تو احادیث کے بارے میں چونکہ اختلافات موجود ہیں، حدیث کا درجہ تو بہر کیف کم ہے، حدیث کا درجہ تو بہر کیف کم ہے، اس لیے حدیثوں سے اعتقاد کی بات، احکام کی بات ثابت نہیں ہو سکتی۔ یہ خیال ایسا ہے کہ عام لوگوں کو کیا چپ کرتا ہے۔ عام لوگ جب سنتے ہیں انہیں بات تو صحیح ہے، قرآن کی بات ہی اور ہے، حدیث کی بات اور ہے۔ ہاں، قرآن سے اگر ثبوت پیش کیا جائے، ثبوت پیش کرنے کا مطلب یہ کہ قرآن میں مہدی موعود علیہ السلام بتا دیا جائے، کم از کم نام بتا دیا جائے، تو ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب ہم احادیث کو پیش کرتے ہیں تو صاف طور پر کہتے ہیں کہ احادیث تو ہیں، احادیث کہ چونکہ اس میں اختلافات ہیں، حدیث کی کئی قسمیں ہیں، حدیث ہو تو کہتے ہیں کہ بخاری و مسلم میں بتاؤ تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ سب سے بڑا اس کا سرغنہ عبد الرحمن ابن خلدون تھا، جس نے سب سے پہلے یہ آواز اٹھائی کہ قرآن شریف سے ثبوت پیش ہونا چاہیے، حدیث کے سلسلے میں مہدی موعود علیہ السلام کی پیشین گوئیوں کو قبول نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ حدیث ضعیف ہیں اور مجروح ہیں، اس کے راوی زخمی ہیں۔ اور اس دوسری بات یہ ہے کہ بخاری اور مسلم میں چونکہ مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے حدیثیں موجود نہیں ہیں، تو ایسا مسئلہ کہ جس کے تعلق سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے، جس کا انکار کفر ہے، کیا ایسے مسئلے کو بخاری اور مسلم جو جید ترین اس وقت کے عالم بھی تھے، محدث بھی تھے، تو کیا انہوں نے اتنے اہم مسئلے کو نظر انداز کر دیا ہے؟ اور جب نظر انداز کر دیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ مسئلہ اس اہمیت کا حامل نہیں تھا جس اہمیت جو اہمیت کے لوگ ان کو دے رہے ہیں، اس لیے وہ صاف طور پر کہتا ہے کہ یہ مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے۔ اس بات کو بھی چونکہ مورخ ابن خلدون نے یہ بات مقدمہ تاریخ ابن خلدون میں لکھی ہے، تو جن لوگوں کو انکار کرنا تھا انہوں نے اس کو اپنا امام بنا لیا، اس بات کو اپنے سامنے رکھا اور اس بات کی تبلیغ کرنی شروع کر دی کہ دیکھو مورخ ابن خلدون نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ ایسا چل پڑا کہ آج ہر آئرہ غیرہ نتھو خیرہ یہ بھی ابن خلدون کی بات کو لے کر ہمارے سامنے بحث کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، مطالبہ کرتا ہے، باضابطہ بخاری و حدیث مسلم کی حدیثوں کی کتابوں کو سامنے رکھتے ہیں، اپنے ساتھ لاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سب ان حدیثوں میں بتا دو تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، یہ صحیح بخاری ہے، یہ صحیح مسلم ہے۔ بعد کی جو کتابیں ہیں اس پر اجماع لوگوں کا نہیں ہوا ہے، البتہ یہ دو کتابیں ایسی ہیں کہ جس پر اجماع ہو چکا ہے، لہذا چونکہ اس میں وہ ان دونوں کتابوں میں مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے حدیث مروی نہیں ہیں، اس لیے اس کو وہ اہمیت نہیں دی جا سکتی جو بخاری اور مسلم کی دیگر احادیث کو دی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں دو تین فرقے آپ کو نظر آتے ہیں۔ ایک فرقہ تو اہل قرآن اپنے آپ کو کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ صرف ہم قرآن میں جو بات ہے اس پر عمل کریں گے، حدیثوں کو بھی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ فرقہ اپنے آپ کو اہل القرآن کے نام سے یاد کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا شکر ہے کہ ہندوستان میں وہ فرقہ نہیں ہے، البتہ پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو صرف اہل القرآن کہتے ہیں اور حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، حدیث کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک فرقہ اہل حدیث کا ہے جو کہتا ہے کہ ہم حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، البتہ فقہا کی باتوں کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مجتہدین کے اجتہاد کا ہم انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے تعلق سے جب حدیث موجود ہے تو پھر ہم کو اجتہاد کرنے والوں کی تقلید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تقلید شخصی کے سخت ترین مخالف ہے اور صرف احادیث کو مانتے ہیں۔ ایک اور فرقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اور اس پر دیگر اجماع جو ہو چکا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس کو ماننے کا پابند سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا ہے۔
اس سے ہٹ کر ایک فرقہ ہے جو سنتوں کو تو مانتا ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ انہی سنتوں کو ہم مانتے ہیں جو ائمہ اطہار اہل بیت سے مروی ہوتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو آتے ہیں یا ان کے ائمہ کے ذریعے، جن کو 12 امام کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے جو آتی ہیں باتیں یا ان کی تعریف میں جو باتیں آتی ہیں ہم ان کو مانتے ہیں. قرآن کی بھی انہی باتوں کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی اور ان کے 12 اماموں نے قرآن کی جو تشریح اور توضیح کی ہے ان باتوں کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. ان کے علاوہ دوسروں تک جب قرآن صحیح معنی میں پہنچا ہی نہیں تو ایسی صورت میں قرآن کی جو تفسیر انہوں نے کی ہے اس کو بھی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ مختلف فرقے یہاں پر موجود ہیں. اب ہم اس بات بھی کریں گے کہ کیا یہی بات صحیح ہے کہ صرف قرآن پر عمل کیا جائے اور احادیث کے سلسلے میں بحث کی جائے. تو جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو دو باتیں چوکنا کرنے والی آپ کو ملتی ہیں. اللہ کا یہ کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول اللہ جو کچھ آپ کو دیتے ہیں اس کو قبول کرو اور جس چیز سے روکتے ہیں اس سے رک جاؤ. اگرچہ کہ یہ معاملہ صرف کسی مال کو دینے کے سلسلے میں آیا ہوا تھا شان نزول کے اعتبار سے، لیکن آیت کی جامعیت کو، عمومیت کو ہم جب دیکھتے ہیں تو سارے مفسرین کہتے ہیں کہ فقط مال کا مال نہیں، مال کی بات نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دیتے ہیں تم کو اللہ خذوہ کہتا ہے. امر کا صیغہ اس کے معنی فرض کے ہوتے ہیں. جو کچھ رسول اللہ دیتے ہیں تمہارا یہ کام ہے کہ اس کو قبول کر لو. وما نہاکم عنہ، اور جس سے وہ روکتے ہیں فانتہوا، تم کو چاہیے کہ اس سے رک جائیں. یہ بھی نہیں کا صیغہ ہے. اور ہمارا اپنا ایمان ہے کہ اللہ نے قرآن میں جو صیغے امر کے ساتھ اور نہیں کے ساتھ دیے ہیں وہ فرض بھی ہو جاتے ہیں اور حرام بھی ہو جاتے ہیں. رکنے کے بارے میں کہا گیا تو رک جانا فرض ہے، اور جب لینے کی بات کہی جاتی ہے تو ان کو لے لینا بھی فرض ہے. بہت سی باتیں ایسی ہم کو نظر آتی ہیں کہ جس سے ہم ان سے بات کرنے کے لیے بھی تیار ہو سکتے ہیں اور تیار ہوتے ہیں، لیکن لوگ چونکہ تحقیق کے طالب نہیں ہیں، تحقیق کے شوقین نہیں ہیں، جس کی وجہ سے بہت سی باتیں گڑبڑ ہو کر رہ جاتی ہیں. اتنی بات تو آپ سب جانتے ہیں اور سب اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ جو بات قرآن میں آ جاتی ہے تو وہاں حدیث کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جو باتیں قرآن میں نہیں ہیں یا جن باتوں کے بارے میں قرآن ساکت ہے اس کے بارے میں تو عمل کرنا ہو یا مسئلہ معلوم کرنا ہو تو ہم کو لا محالہ رسول اللہ کی حدیث کی طرف جانا پڑتا ہے. یہ بات تو آپ سب بھی جانتے ہیں. مطلب یہ مسئلہ قرآن میں نہیں ہے تو پھر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف ہم کو جانا پڑتا ہے. لیکن کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآن میں جو مسئلہ موجود ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف جائیں؟ بات اور آگے بڑھتی ہے. میں تو یہاں تک کہنے کے لیے تیار ہوں قرآن میں جو بات آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف کہتے ہیں تو لوگوں نے رسول اللہ کی بات کو مانا اور قرآن کی بات کو بازو رکھ دیا. آپ کو خبر ہے ان باتوں کی؟ ان باتوں کی آپ کو خبر ہے؟ رسول اللہ قرآن جو بات کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف بات کرتے ہیں اور لوگوں نے کس کو قبول کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو قبول کیا اور قرآن کو رہنے دیا. یہ بات آپ کی سمجھ میں ہے؟ ان باتوں کا میں تذکرہ بھی کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ جو باتیں قرآن میں موجود نہیں ہیں اور حدیث میں ہونے کی وجہ سے وہ دین میں ان کو کافی اہمیت ملی ہے. رسول اللہ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف میں مردوں کو سونا حرام ہے. کہیں یہ مسئلہ لکھا ہوا آپ پاتے ہیں؟ البتہ رسول اللہ نے فرمایا کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے. تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن میں بات نہیں ہے، قرآن خاموش ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے تو ہم نے اس کو قبول کیا. اور آج مسلمان اعتقاداً بھی کہیں کا بھی رہنے والا کیوں نہ ہو سونا پہننے کے لیے تیار نہیں ہے. قرآن میں کہیں یہ بات لکھی بھی نہیں ہے کہ مرد کے لیے ریشم حرام ہے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ مردوں کے لیے ریشم حرام ہے.
تو اس بات کو تمام دنیا کے مسلمان مانتے ہیں. فقہا نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ سب مردوں کے لیے ریشم حرام ہے. ہاں حالت جنگ ہو تو اس صورت میں ریشم کو اس لیے پہن سکتے ہیں کہ جب تلوار ریشم پر پڑتی ہے تو تلوار کاٹتی نہیں بلکہ پھسل جاتی ہے, تو ایسے موقع پر ریشم پہننا جائز ہے, ورنہ عام حالات میں مردوں کے لیے ریشم پہننا حرام ہے. یہ بات کس نے فرمائی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے, اور قرآن میں چونکہ اس کا وجود نہیں ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رسول اللہ کے اس حکم کے تحت ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, تو ہم نے کہا آمنا وصدقنا. ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی ہمارے پاس بہت بڑی بات ہے. اور میں آپ سے بات عرض کروں کہ کیوں تم فرق کرتے ہو رسول کی بات میں اور خدا کی بات میں؟ کیونکہ ہماری بات اس لیے معتبر نہیں ہوتی, بہت ہی نازک بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, ہماری بات اس لیے معتبر نہیں ہوتی ہمارے پاس بھی, لوگوں کے پاس بھی, اللہ کے پاس بھی, کیونکہ ہم خواہش کے بندے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم نے اچھی بھی بات کہی ہوگی تو اس کے پیچھے ہماری کوئی خواہش چھپی ہوئی ہے, لیکن جب اللہ نے رسول کے تعلق سے کہہ دیا وما ينطق عن الهوى, یہ رسول جو بھی کرتا ہے خواہش کے بات نہیں کرتا, ان هو الا وحی یوحی, وہ جو بھی بات کرتا ہے وہی کی بنا پر کرتا ہے. مجھے کہنے دیجئے جہاں ہوا ہے وہاں وحی نہیں ہوتی, اور جہاں ہوا نہیں ہے وہی وحی ہوتی ہے. جہاں ہوا ہے وہاں وحی نہیں ہوتی, اور جہاں ہوا نہیں ہے پھر جو بات اللہ کی طرف سے دل میں ڈالی جاتی ہے تو اللہ اس کو کیا کہتا ہے؟ یہ تیری بات نہیں ہے, یہ میری بات ہے. اسی کو آپ قرآن کو سمجھیے کہ اللہ خود گواہی دیتا ہے وما ينطق عن الهوى, وہ خواہشات کے تحت بات نہیں کرتے بلکہ ہماری وحی کی بنا پر بات کرتے. میں کہتا ہوں وہی ہوا کو نکلنے کے بعد ہماری تمہاری زندگی ہوا پر ہے, ہماری اور تمہاری زندگی ہوا پر ہے. اور ہوا کے دو معنی ہیں, ایک وہ ہوا جو ایئر کہتے ہیں جس کو سانس لیتے ہیں, ہماری زندگی ہوا پر ہے ایک, اور دوسری ہماری دل کی زندگی خواہش پر ہے. تو ہم کو دو ہوا کی ضرورت ہے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہوا کی ضرورت نہیں کہ جو دل چاہتا ہے, وہاں تو ہوا کو پہلے نکالا گیا. ارے معصوم کب کہتے ہیں؟ خواہش نہ ہو تو وہی معصوم ہے. معصوم کون ہے؟ معصوم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ جس نے زندگی میں کبھی غلطی نہیں کی. آپ نئی بات مجھ سے سن رہے ہیں, میں معصوم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں جس سے کبھی کوئی خطا نہیں ہوئی ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن سے خطا نہیں ہوئی ہے. دیوبندی تو یہی کہتے ہیں مجنون سے خطا نہیں ہوتی, ہوتی بھی ہے تو معاف ہو جاتی ہے. چھوٹے بچے سے خطا نہیں ہوتی, ہوتی بھی ہے تو معاف ہو جاتی ہے. تو کیا اسی کو ہم معصوم کے نام سے یاد کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ معصوم کیوں رسول اللہ کو فقط معصوم کہتے ہو؟ بہت سی جو چیزیں, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو معصوم ہیں, کیا ان سب کو آپ پیغمبر ماننے کے لیے تیار ہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ نہیں, میں ان کو معصوم نہیں کہتا جن سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی. بہت سے لوگ ہیں جو بچ سکتے ہیں, مگر ان کے دل میں خواہش ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, بات یہاں پیدا ہوتی ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ خواہش تھی, انہوں نے اسے کاٹا, پر میرا رسول وہ ہے خواہش پیدا نہیں ہوئی. وہاں خواہش نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ختم کر کے رکھ دیا ہے, آپریشن کر دیا ہے. وہ جو آپ کا شق صدر ہوا تھا وہ کاہے کے لیے ہوا تھا؟ دل کو دھویا گیا جو کہتے ہیں, وہ کس بات سے دھویا گیا تھا؟ وہ جو مادہ تھا اسی کو ہوا کا ختم کر دیا گیا تھا, نورانیت سے اس کو بھر دیا گیا تھا. اب جو بات پیدا ہوتی تھی وہ بات وہی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی تھی. وہاں پر منازعت اور مخالفت کا کوئی تصور نہیں تھا. یہ تھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. اور اس کو آپ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد بھی ایک ہستی آ کر کہتی ہے علمت من اللہ بلا واسطۃ جدید اليوم. وہاں بھی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپریشن کرنے کے لیے غار حرا میں رکھا تھا. آپریشن کرنے کے لیے کوہ ابو قبیس پر لے گیا تھا, اور وہاں آپ کا آپریشن ہوا تھا. کہے گا آپریشن
رسول اللہ خود کہتے ہیں کہ میرے دل کے سیدھے جانب سے ایک حصے کو نکالا گیا اور اس کو دست میں دھویا گیا، پھر اس کو رکھا گیا اور پھر سیا گیا۔ تو یہ کیا بات تھی جو نکالی گئی تھی؟ وہی ہوا کا مادہ تھا جس کو نکالا گیا تھا۔ اور مہدی موعود علیہ السلام، اس کے بعد قرآن کا نزول ہوا ہے۔ جب قرآن متن کلام کے لیے اللہ نے یہ انتظام کیا ہوگا تو متن کلام کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا؟ الفاظ کی حفاظت کے لیے، فقط الفاظ کی حفاظت کے لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام کیا تھا تو مراد کو جہاں پر بیان کرنا تھا اس کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ کہا اور کوئی اس سے بہتر انتظام نہیں ہو سکتا۔ رسول کے لیے جو انتظام کیا مہدی کے لیے وہی انتظام کروں گا۔ چنانچہ 12 سال کا آپ کو جذبہ رکھا گیا تاکہ وہ علوم جو لوگوں سے کتابوں سے پڑھے گئے تھے ان علوم کا خاتمہ کر دیا جائے، ان علوم کا نکال دیا جائے۔ آپریشن ایسا ہو جائے 12 سال کے جلسے میں کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہی موجود ہو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی معلومات ہی رہیں اور دوسرے کتابی علم سارے ختم ہو کر رہ جائیں۔ اور ایک نکتہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ پیغمبروں کو کتابیں دی گئیں، رسول اللہ کو کتاب نہیں دی گئی۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ بات کیا کہہ رہے ہیں، قرآن شریف رسول اللہ کو دیا گیا۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ پیغمبروں کو لکھی ہوئی کتابیں دی گئی تھی، اور وہ بھی ایک مشت دے دی گئی تھی۔ صحیفے عطا ہوئے تھے، لکھے ہوئے عطا ہوئے تھے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہونے کے ناطے اللہ نے کوئی کتاب نازل کی؟ نہیں۔ بھیجتے ہیں تو خط بھیجتے ہیں، اور ہم جسے چاہتے ہیں محبوبیت کبریٰ کا مقام ہے، جسے ہم چاہتے ہیں خط والا کہتا ہے، میرا بچہ کہتا ہے آپ چٹھی لکھ دو میں لے جا کر دے دوں گا، میرا ہی بچہ ہے، جگر کا ٹکڑا ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں بیٹا، خط سے کام نہیں چلتا، ذرا پھول لاؤ میں خود بات کر لیتا ہوں۔ تو کیا یگانگت پائی جاتی ہے؟ کیا یگانگت کتنی محبوبیت ہے! حالانکہ وہ طریقہ اختیار کیا گیا 1,24,000 پیغمبروں کے ساتھ جو طریقہ اختیار کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کہتا ہے کہ نہیں، میں کتاب نہیں بھیجتا، میں راز خطاب کرتا ہوں۔ میں کتاب نہیں بھیجتا، میں راز خطاب کرتا ہوں۔ اور خطاب میں کیا ہے؟ بھاری ہے خطاب۔ کتاب آسان ہے، خطاب بھاری ہے۔ ارے بڑے لوگ کے سامنے، بڑے لوگوں کے سامنے بات کرتے ہوئے پاؤں تھراتے ہیں، زبان میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جب اللہ بات کرتا ہوگا جل جلالہ، میں اللہ نے پہلے ہی سے وہ کام کر لیا تھا، غار حرا میں جو بلایا تھا، اسی لیے کہ میں تجھ سے بات کرنے والا ہوں اور وہ بات راز تیرے دل پر آنے والی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا اور 23 سال خطاب فرمایا۔ اس کے بعد اس کو کتاب کی شکل میں بعد میں جمع کیا گیا۔ اور کمال یہ ہے، کتاب دی گئی تو تحریف ہو گئی، اور خطاب دیا گیا تو تحریف نہیں ہو سکی۔ کتاب دی گئی تو بدل دیا گیا، اور کتاب نہیں دی گئی بلکہ کہا گیا، پھر اللہ نے کا انتظام کیا۔ اور یہ امت نے کیا پیارا انتظام کیا، لفظ کو، حرف کو باقی رکھا۔ حالانکہ یہاں چانسز زیادہ تھے، جن لوگوں نے کتاب کو بدلا، خطاب کو بدلنا کون سی بڑی بات تھی؟ اللہ نے کہا کہ نہیں، چونکہ یہ قیامت تک رہنے والی ہے، البتہ بعد کے لوگوں نے کتاب کے الفاظ کو باقی رکھا، معنی میں تعبیر کر دی، تو اللہ نے کہا خبردار، مجھے رسول کا پیغام، رسول کو دیے ہوئے پیغام کی حفاظت مجھے منظور ہے۔ اگر تم تعبیر کرتے ہو تو میں اس کے لیے ایسا حسین انتظام کرتا ہوں کہ اسی شکل کا، اسی صورت کا ایک ایسی ہستی کو بھیجوں گا جو خود عمل کرے گا، اور ایسا عمل کرے گا تم اس کو دیکھو گے تو وہ یاد آ جائے گا، وہ یہ کہے گا کہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا،
بلکہ مجھے وہاں سے جو کہا جاتا ہے میں اسی پر عمل کر رہا ہوں، اور تم پوچھنا چاہتے ہو تو رسول بازو کھڑے ہوئے ہی پوچھ لو، پوچھ لو، مگر کس میں ہمت تھی کہ رسول سے بات کر سکے؟ اس پہ ہمت تھی کہ رسول سے بات کر سکے؟ وہ رسول جسے اللہ بھی پکارتے ہوئے نام نہیں لیتا، اللہ بھی پکارتا ہے تو نام نہیں لیتا، کہتا ہے نہیں تو اتنی بڑی، میں سب کو نام سے پکارتا ہوں، میں تجھے نام سے نہیں پکارتا، یاسین کہتا ہوں، طٰہٰ کہتا ہوں، یا ایھا المزمل کہتا ہوں، یا ایھا المدثر کہتا ہوں، اور کبھی کبھی تو عبد کے نام سے پکار لیتا ہوں، مگر میں نام نہیں لیتا تیرا، میں تیرا نام نہیں لیتا، مگر تیرا نام سب سے پڑھواتا ہوں، اور میں اپنے قانون کو توڑتا ہوں کہ میں ایسا توحید کا متوالا توحید کو اس قدر میں مانتا ہوں کہ میری توحید میں کسی کی شرکت کو پسند نہیں کرتا، مگر ایک استثناء بھی ہے، ایوری کیس ایز اے ایکسیپشن، اور میں وہ ہے کہ میں اپنے نام کے ساتھ رسول کے نام کو رکھ لیتا ہوں، اور ایسا رکھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہوگے تو موحد نہیں ہوگے، مسلمان نہیں ہوگے جب تک کہ اس کے ساتھ محمد رسول اللہ نہیں کہہ لیتے۔ کیوں نہیں کہہ لیتے؟ اس لیے کہ تم کو اللہ معلوم ہوا تو کس کے سطح سے معلوم ہوا؟ اللہ تم کو معلوم ہوا تو کس کے سطح سے معلوم ہوا؟ کیونکہ تم خدا کو جانتے تھے، تم تو بتوں کے پوجنے والے تھے۔ اللہ کو اگر جگایا کسی نے، اللہ کو مشہور کیا اگر کسی نے، میری زبان شریعت مجھے منع کر رہی ہے، میں پاس و لحاظ کر کے خاموش بیٹھ رہا ہوں، مگر میں یہاں تک ورنہ کہنے کے لیے تیار تھا کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا نغمہ گونجا ہے، اور تو کس کے طرف سے گونجا؟ اگر آپ کو یاد نہیں تو میں بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو بھی کہتا ہوں جب رسول اللہ نے کہا تھا اے باری تعالیٰ ان تہزم ھذا الصحابہ لن تعبد ابدا، اگر یہ جماعت آج مر جائے، قتل ہو جائے، پھر تو ہمارا کیا جائے گا، ہماری صرف جان جائے گی، مگر تو قیامت تک پوجا نہ جائے گا، تو قیامت تک پوجا نہ جائے گا۔ یہ کیا ناز ہے، کسی بندے میں یہ قدرت ہے؟ اللہ کو کہتا ہے خبردار، دنیا کی کوئی طاقت مجھے عاجز کر نہیں سکتی، مگر اللہ نے یہ رسول کو نہیں کہا کہ تو کیا بات کرتا ہے، میں تیرے سوا بھی دوسرے کو پیدا کرتا ہوں، مگر اللہ نے کہا نہیں، تو خاتم النبیین ہے، تیرے پر نبوت کا دروازہ ختم ہے، تیرے بعد بھی کسی کو پیدا نہیں کرتا، تو جو بولنا چاہتا ہے بول لے، کیوں؟ محبوبیت کی شان ہے، اور محبوبیت بھی عام محبوبیت نہیں ہے، محبوبیت کبریٰ کی شان ہے، اور محبوبیت کبریٰ کی شان ہم کو اس وقت بھی نظر آتی ہے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور جب جبرائیل سجدہ دراز کرتے ہیں تو رسول اللہ نے فقط اس گمان سے کہ شاید میں سنا نہیں ہوں، رسول اللہ نے جبرائیل نے سجدے سے سر اٹھا دیا، اپنا سر اٹھاتے ہیں تو جبرائیل کو سجدے میں پاتے ہیں، تو پھر سجدے میں جاتے ہیں، رسول کا گمان، اللہ نے کہا یہی تم پر 2 سجدے فرض کر دیے جاتے ہیں، گمان رسول کا، یقین تمہارا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ محبوبیت کبریٰ کی شان یہ ہے کہ ادھر ذرا سا بھی لفظی بھی ہوتی ہے تو اللہ کے پاس مقبول ہو جاتی ہے، مقبول ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اس لیے کہ اپنے محبوب کا کام ہے۔ تم گمان سے اٹھائے ہوں گے، میں جب تمہارا حرکت ہو گئی تو میں امت پر اس کو بھی سجدے کو فرض کر دیتا ہوں۔ رکوع ایک اور سجدے 2 اسی لیے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سر اٹھایا تھا، اس خیال سے کہ شاید جبرائیل اٹھا دیے ہوں اور میں نہیں سنا ہوں گا، میں جب دیکھا کہ جبرائیل سجدے میں ہے تو پھر دوبارہ سجدے میں گئے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے لرزش تیری نہیں، یہ فرض ہو جاتا ہے، فرض کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ ہے محبوبیت کبریٰ کی شان۔ تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیا ہے۔ اب اس کے بعد میں پوچھتا ہوں، یہ تو وہ باتیں مثالیں حدیثیں آپ کے سامنے تھی، میں سب سے پہلے یہ بات کرتا ہوں کہ جو طبقہ اپنے آپ کو حدیث والا کہتا ہے اور کہتا ہے کہ قرآن سے ثبوت فراہم کرو تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں ہر بات کے لیے، تو ہم پوچھتے ہیں کہ صاحب حدیث کے معنی ذرا قرآن سے ثابت کرو، حدیث کے کیا معنی ہیں، کہاں سے ثابت ہونا چاہیے؟ قرآن سے ثابت کرو، قرآن سے ثابت کرو۔ اور قرآن کھول کر ہم دیکھتے ہیں تو 20 مقامات مجھے ملتے ہیں، کتنے مقامات؟
20 मकामात मिलते हैं और एक जगह भी हदीस के माने रसूल की बात नहीं लिया गया। अगर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फला तखुदू माहुम हत्ता यखूजू फी हदीसिन गैरिही, हदीस का लफ्ज़ आया है कुरान में, माने क्या है, जब लोग मुसलमानों पर इस्लामी तालीमात पर खुदा और रसूल पर तान व तंज करते हों तो है मुसलमानों उस जगह मत बैठो, उनके साथ मत बैठो, हत्ता यखूजू फी हदीसिन गैरिही, जब तक कि वो बात का मौजू न बदल दे। तो यहाँ हदीस के माने क्या आते हैं, गुफ्तगू, बातचीत, दूसरी बात छेड़े, जब तक वो दूसरी बात की तरफ, दूसरे मौजू की तरफ न चले जाएं, उस वक्त तक तुम उनके पास मत बैठो, अलग हो जाओ। जब वो दूसरी बात शुरू कर दें तो फिर जाकर शरीक हो जाओ। तो यह हदीस के माने क्या आ रहे हैं, हमारी जैसी बात करते हैं उस बात के लिए कहा गया है। फिर उसके बाद और एक रिवायत आपको कहते हैं, अल्लाह ताला कहता है फबिअय्यि हदीसिम बादहु युमिनून, ऐ लोगों अब कुरान आ चुका तो इसके बाद और तुम कौन सी बात पर ईमान लाने वाले हो। तो यह हदीस के माने क्या हो रहे हैं, आम बातचीत के रसूल की बात को हदीस नहीं कहा जा रहा है। ये किसके हवाले दे रहा हूं मैं, कुरान शरीफ के हवाले दे रहा हूं। फबिअय्यि हदीसिम बादहु, कुरान आने के बाद और कौन सी बात पर तुम ईमान लाने वाले हो। यहाँ भी हदीस का तर्जुमा यही करते हैं तमाम के तमाम, और सब बात मन बताती है कि यह हदीस के माने सिर्फ बातचीत के हैं, उसके सिवा कुछ नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग जाते थे, जब आप दावत देते थे तो बात करते बात खाना खाने पहले चले जाते, वक्त से पहले खाने की देगें चढ़ी रहती, देवों को देखते, फिर उसके बाद खाना खाते, फिर उसके बाद बातें करते बैठ जाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ होती, छोटा सा घर हुजरा था और उसमें रसूलुल्लाह दावत देते थे, और सहाबा की तमन्ना भी थी कि रसूल के घर में एक वक्त गुजारे। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी जब क्या आपके अज़वाज मुतहरीन पर्दे में अंदर रहते हों, वो छोटा सा हुजरा लोग खाते हों और हजरा अंदर बैठे हुए हों। तो अल्लाह ने कहा देखो रसूल को तुमसे बात करते हुए शर्म पैदा होती है, कैसे कहा रसूल तुमसे कहेगा खालिए चलो अब निकलो यहाँ से, नहीं बोल सकता। वल्लाहु ला यस्ताही, अल्लाह ताला को शर्म नहीं है। अल्लाह साफ तौर पर कहता है खबरदार जब तक तुमको बुलाया ना जाए उस वक्त तक रसूलुल्लाह के घर में कदम न रखो। फैज़ा ताइमू, और जब तुम खा चुके हो फंतशिरू, तो फौरन वहां से निकल जाओ। वला मुस्तासिनीना बिहदील हदीसिन, और आपस के जी भर के बातें करने की कोशिश न करो, बल्कि खाना खाते ही हाथ धो उसके फौरन बाद तुमको बाहर निकल जाना चाहिए। तो यहाँ भी हदीस के माने में क्या लिए जा रहे हैं, एक आम बातचीत के लिए रस्में जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं है, वो हदीस के वो माना नहीं है जो आज हम लिए लेते हैं। यहाँ भी हदीस के माने वही है जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, हमारी तुम्हारी बातचीत की बात कही जा रही है। उस बाद अल्लाह तबारक व तआला फिर दूसरे मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान शरीफ में हदीस की बात करता है और साफ तौर पर कहता है अल्लाह ताला का हदीस मूसा, पैगंबर क्या तुमको मूसा का किस्सा मालूम हुआ। तो यहाँ भी हदीस का लफ्ज़ किसके लिए आया हुआ है, मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े के लिए आया हुआ है। फिर एक दूसरे का अल्लाह कहता है सिर्फ ये मूसा पैगंबरों की बात को हदीस नहीं, अल्लाह ताला का हदीसुल जुनूद, फिरऔन व समूद, क्या लश्करों वालों का किस्सा तुमको पहुंचा है, फिरौन और समूद का भी किस्सा तुमको पहुंचा है। तो यहाँ हदीस का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, किस्से के तौर पर। किसके किस्से, वो हम लोगों के किस्से, जैसे फिरौन और जुनू लश्कर वाले हैं जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबरों से मुकाबला किया है, तो उनको भी अल्लाह तबारक व तआला हदीस का इस्तेमाल करता है और कहता है कि क्या तुमको उनका किस्सा पहुंचा। फिर अल्लाह पूछता है हल अताका हदीस ज़ैफ़ा इब्राहीम मुकर्रमीन, क्या आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जो मेहमान आए हुए थे, मुकर्रम मेहमान थे, मुअज़्ज़ज़ मेहमान थे, क्या उनको आपका किस्सा पहुंचा है। तो यहाँ भी हदीस का लफ्ज़ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मेहमानों के लिए इस्तेमाल किया गया है, इस वो माना में इस्तेमाल नहीं किया गया जिन माना में कि हम इस्तेमाल करते हैं आजकल जो हम इस्तेमाल करने लगे हैं, उन माने में इस्तेमाल नहीं किया गया। ये तो लफ्ज़ हदीस के बारे में। अब अहादीस के लफ्ज़ को भी हम देखते हैं तो कुरान शरीफ में अहादीस का लफ्ज़ भी आया हुआ है। सूरह यूसुफ में 3 मरतबा अहादीस का लफ्ज़ आया है।
سب سے پہلے تو حضرت کہتے ہیں وہ کذالک یجتبیک ربک ویعلمک من تأویل الاحادیث. تو یہاں احادیث کے معنی خواب کے بیان کیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی طرح تمہارا اے یوسف تم کو انتخاب کرتا ہے اور تم کو تعلیم دیتا ہے، خوابوں کی تعبیر کا تم کو علم دیتا ہے. تو یہاں احادیث کے معنی کیا بھی لے جا رہے ہیں؟ لوگ جو خواب دیکھ کر آتے ہیں اور آپ سے اس کی تعبیر پوچھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تم کو اس کی تعبیر سکھاتے ہیں. دوسری جگہ پر حضرت یوسف علیہ السلام نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے قد آتیتنی من الملک، اے اللہ تو نے مجھے ملک پہ عطا فرمایا، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور مجھے تو نے خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی. تو یہاں پہ احادیث کی جو معنی بیان کیے جاتے ہیں وہ خوابوں کی تعبیر، خواب اور قصے یا دوسری کوئی بات پیش ہوتی ہوگی تو اس کی تعبیر اور تعبیر بیان کرنا وہاں بھی استعمال کرتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ سورہ یوسف میں 3 مقامات پر احادیث کا لفظ آیا ہے، یہ قصوں کے طور پر، خواب کی تعبیر کے طور پر. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَأَتْبَعْنَاهُمْ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثًا. ہم نے پے در پے کافروں کے کو ختم کرتے چلے گئے، ایک کے پیچھے ایک ہم نے کافروں کو ختم کر دیا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، اور ہم نے ان کو قصہ پارینہ بنا کر چھوڑ دیا، افسانے بنا کر چھوڑ دیا. اسی طرح کہتے ہیں اللہ کہتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثًا وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے ان کو افسانے بنا کر چھوڑ دیا. یا تو وہ زمانے میں اپنی شاندار طاقت رکھتے تھے، قوت کے مالک سمجھے جاتے تھے، ان کی شہرت تھی، وہ بڑی قوم کہلاتے تھے، اور ہم نے ان کو تباہ ایسا کر دیا کہ ہم نے ان کو افسانہ پارینہ بنا کر رکھ دیا، قصے ناول کی چیز بنا کر رکھ دیا. وہ مزقناہم کل ممزق، اور ہم نے ان کو پارا پارا کر کے رکھ دیا. اور ایک جگہ حدیث کا لفظ آتا ہے تو آپ سنیں گے تعجب کریں گے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ النَّاسَ عَن سَبِيلِهِ. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو قصے کہانیوں کی کتابوں کو خریدتے رہتے ہیں تاکہ اس کی وجہ سے اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر سکے. چنانچہ ایک شخص نے ایک عورت کو جو فاحشہ عورت تھی تو اس کو کہا کہ میں مصر جا رہا ہوں اور وہاں سے میں ایران جا رہا ہوں، وہاں سے میں قصے کہانیاں رستم و سہراب کے بنا لاؤں گا، اور تو ایسا کر کہ ان قصوں کو پڑھ کر سنا اور یہ کہنا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرعون کے، حامان کے، شداد کے قصے سناتے ہیں تو میرے پاس بھی رستم کا قصہ ہے، سہراب کے واقعات میرے پاس ہیں، تو ان واقعات کو تو پڑھ کر سنا جا اور سناتی جا اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہوئی چلے جا. تو اللہ وہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو قصے کہانیوں کو سنانے کے لیے خریدتے ہیں لِيُضِلَّ النَّاسَ عَنْ، تاکہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے برگشتہ کر دے. تو یہاں بھی جو حدیث کے معنی آئے ہوئے ہیں یہ مبارک حدیث سر پر رکھنے کی بات نہیں ہے، بلکہ حدیث کا لفظ جو یہاں پر آیا ہوا ہے افسانوں کے لیے، قصوں کے لیے، ناولوں کے لیے اللہ نے حدیث کا لفظ استعمال کیا ہے، احادیث کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے. یہ بات اپنی جگہ پر ہوئی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پوچھتے ہیں کہ اب ہم کو پھر آپ کی اتباع کیسے کرنی چاہیے، آپ کی اتباع کیسے کرنی چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث کا استعمال نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث کا استعمال نہیں کرتے. رسول اللہ کیا فرماتے ہیں علیکم بسنتی، علیکم بسنتی، اے لوگو تم لازم کر لو اپنے آپ پر میری سنت کو. علیکم بحدیثی نہیں فرمایا، علیکم بسنتی، وہ سنت الخلفاء الراشدین. اور دیکھو میرے بعد اگر بات نہ ملے تو خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرو. یہاں بھی لفظ حدیث آیا نہیں ہے، سنت کا لفظ آیا ہوا ہے. جو قربان جائیے مہدی موعود علیہ السلام کے، مہدی موعود نے نہ حدیث کو لیا نہ سنت کو پکڑا. آپ نے فرمایا مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ، وہ اتباع محمد رسول اللہ نے کہا کہ یہ خلفائے راشدین جب جانا تب جانا چاہیے
جبکہ رسول کے پاس بات نہ ملے تو خلفاء کے پاس جانا چاہیے. جب قلب محمد پر پہنچتا ہوں مشاہدہ کرتا ہوں روح کا اور پوچھتا ہوں کہ آپ نے آخر زمانے میں کیا کام کیا تھا, کون سا عمل کیا تھا, جب روح رسول سے مجھے معلوم ہوتا ہے تو میں اس کی اتباع کرتا ہوں. تو آپ بتاؤ کہ یہاں پر نہ حدیث ہے نہ سنت ہے, کیا ہے؟ اتباع محمد رسول اللہ, اتباع سنت رسول اللہ میں اور اتباع محمد رسول اللہ میں. زمین آسمان میں تو کچھ بھی نسبت ہو سکتی ہے مگر ان دونوں میں اس سے بھی بڑی نسبت ہے. اتباع محمد رسول اللہ الگ بات ہے, کیونکہ حدیث کئی آتے ہیں, اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ حدیثوں میں اختلاف ہے. لوگ سمجھتے نہیں. مہدی موعود علیہ السلام نے جو تعریف بیان کی ہے وہ عجب تعریف ہے, کسی سے بن نہیں سکا, اور ان کی نظر وہاں پر پہنچتی نہیں تھی تو وہ تعریف کر بھی نہیں سکتے تھے, صرف مہدی موعود علیہ السلام کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں حدیث قول رسول کو نہیں کہتے, فعل رسول کو کہتے ہیں. آپ پوچھیں گے کہ کیا قول رسول فعل رسول الگ ہے؟ میں کہتا ہوں بے شک, قول رسول الگ ہے, فعل رسول الگ ہے. قول رسول یہ ہے کہ آدمی آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میرے پاؤں میں تکلیف ہے, میں کھڑے نہیں ہو سکتا, تو رسول کہہ سکتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھ. یہ رسول کا قول ہے. کس کے لیے؟ اس کے لیے جو سامنے والا سوال کر رہا ہے. رسول کی بات ضرورت کے تحت ہو سکتی ہے, رسول کی بات وقت کے تحت ہو سکتی ہے, رسول کی بات مصلحت کے تحت ہو سکتی ہے. رسول کا فعل مصلحت کے تحت نہیں ہوا کرتا, اور مہدی جو اتباع کرتا ہے قول رسول کی نہیں فعل رسول کی کرتا ہے, فعل رسول کی کرتا ہے. ایک شخص نے رمضان کی حالت میں وہ کام کیا جو نہیں کرنا چاہیے, پھر روتا ہوا آیا کہ صاحب مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ 60 روزے تجھے رکھنے پڑیں گے, ایک دن کی قضا اور پھر 60 روزے کفارے کے رکھنے پڑیں گے, وہ بھی مسلسل رکھنے پڑیں گے. کہ یا رسول اللہ ایک روزہ رکھا تھا تو یہ حالت ہو گئی, صبر نہیں کر سکا. 60 روزے کہاں تصور کر سکتا ہوں آپ, ایک روزہ بھی میں نہیں رکھ سکا تو 60 روزے کیسے رکھ سکوں گا. انہوں نے فرمایا کہ اچھی بات ہے, جا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے, مسکینوں کو کھانا کھلا دے. یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے اعلان کیا کہ بھائی تمہارے بھائی سے غلطی ہو گئی ہے. نماز کے بعد آپ نے اعلان کیا جس پر کفارہ واجب ہے اس کو رہائی دلانے کے لیے کیا تم لوگ کچھ مدد کر سکتے ہو؟ حضور نے اعلان کیا, لوگوں نے چندہ جمع کر دیا اور رسول اللہ کے پاس لا کر دے دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رقم کو اس کے حوالے کیا اور کہا جا اور مسکینوں کو کھانا کھلا دے. تو اس سے ہم نے کہا یا رسول اللہ پورے مدینے میں مجھ سے بڑھ کر کوئی مسکین ہی نہیں ہے, پورے مدینے میں مجھ سے بڑھ کر کوئی مسکین نہیں ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا, رحمت عالم کا تقاضا, رحمت للعالمین تھے. رسول اللہ نے کیا فرمایا, اذهب کل, جا کھا لے, جا اور کھا لے. اس کے بعد فرمایا سختی کے ساتھ, اس کے بعد فرمایا خبردار یہ فقط تیرے لیے ہے, تیرے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہے, یہ فقط تیرے لیے ہے. یہ بھی حدیث ہے. تو کیا آج یہ حدیث پہ عمل ہو سکتا ہے؟ جیسے رسول اللہ کی حدیث ہے چلو عمل کر لیں گے. ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے سے واپس آ رہے تھے, سب لوگ سو گئے تھے, فجر کی نماز کا وقت آیا تو آپ نے اذان کہی. تو یہ اذان کے الفاظ تھے اشہد انی محمد, اشہد انی رسول اللہ. ہم اذان کیا دیتے ہیں, اشہد ان محمد رسول اللہ. اور جب رسول اللہ نے اذان دی کیا پیاری اذان ہوگی کہ آپ نے خود یہ بات کہی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انی رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کے رسول ہوں. کیا کوئی اس حدیث پہ عمل کر کے بتائے؟ ممبر سے اترنے میں, میزانے سے اترنے بھی نہیں پائے گا.
عمل کر سکتے اس حدیث پر؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ بعض حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر نماز پڑھنا جائز تھا. کس پر؟ منبر پر رسول کے لیے نماز پڑھنا جائز تھا، ان کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں. رسول اللہ کے لیے 9 بیویاں کرنا جائز تھا، اس کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں. رسول اللہ کے لیے سفر میں جائے تو بیویوں کے لیے قرآن ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی، جس کو چاہے بلا لے، جس کو چاہے چھوڑ دے. ہمارے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں. رسول نے یہ کیا تھا لہذا میں بھی کر سکتا ہوں. معلوم یہ ہوا حدیثوں کا باب بہت وسیع ہے. تو حدیثوں کو تم کیا سمجھ سکتے ہو؟ بعض حدیثیں لوگوں کے لیے تھی، بعض حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے تھی. تو ہر حدیث قابل عمل نہیں ہو سکتی. تو جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کتنے حدیثوں پر تم عمل کر سکتے ہو؟ وہ نہیں، کچھ ہیں جو ہم کرتے ہیں. تو کچھ ہیں تو سب بھی عمل کرتے ہیں. داعی رکھنے والا بھی حدیث پہ عمل کرنے والا ہوا نہیں ہوا؟ یہ تو نہیں کہ سب پر عمل کر سکتے ہیں. کچھ چھوٹتے ہوں گے، جیسا تم بھی چھوٹ رہے ہیں، ہم سے بھی چھوٹتے ہوں گے. لیکن اگر کسی سے نہیں چھوٹے تو خیر وہ بات کے آپ کے سامنے رکھوں گا. تو یہاں جو بات کر رہا تھا کہ بعض حدیثیں تو ایسی ہے کہ جہاں قرآن شریف خاموش ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے، اس پر ہم عمل کرتے ہوئے گئے تھے. اب میں آپ کے سامنے ایسا بات کرتا ہوں کہ قرآن میں ایک عمل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف بولتے ہیں، مگر لوگوں نے قرآن کو بازو رکھا اور رسول اللہ کی حدیث کو پر عمل کیا. آپ بولیں گے ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ بولے ہوا ہے، ہو رہا ہے، آپ بھی مانتے ہیں اور آپ بھی عمل کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب باپ مر جاتا ہے تو بیٹے کو ترکے کے طور پر حصہ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اولاد کی حیثیت سے بیٹے کو حصہ ملتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی بیٹا غصے میں باپ کو جو اس کا مورث ہے قتل کر دے تو قاتل کو جو وارث بھی ہے اس کو حصہ نہیں دینا چاہیے. قرآن کیا کہتا ہے؟ بیٹے کو حصہ ملنا چاہیے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں اگر اس نے قتل کر دیا ہے، بھلے سے بیٹا ہو، کیا قتل کرنے سے نسب سے الگ ہو جاتا ہے؟ قتل الگ چیز ہے اور نسب الگ چیز ہے. مگر جب اس نے قتل کر دیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، قاتل کو اگر وہ وارث ہے تو اس کو ہرگز نہیں دیا جانا چاہیے. کس پر عمل ہو رہا ہے؟ قرآن پر عمل ہو رہا ہے، حدیث پر عمل ہو رہا ہے. قرآن میں تو یہ ہے کہ 2 سگی بہنوں کے ساتھ کو ایک نکاح میں نہ رکھو. یہ بارے میں تو قرآن کہتا ہے ان تجمعوا بین الاختین، یہ حرام ہے کہ تم 2 بہنوں کو ایک ساتھ ایک نکاح میں رکھو. لیکن کیا کسی قرآن کی کسی آیت میں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ پھوپھی سے شادی کر لیے ہو تو بھتیجی سے شادی مت کرو؟ اگر عورت سے شادی کی ہے وہ خالہ بنتی ہے تو اسی کی بھانجی سے شادی مت کرو. قرآن کے اندر کہیں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے؟ میں رسول اللہ نے فرمایا کہ خبردار، اگر کوئی عورت سے شادی کرتا ہے وہ پھوپھی ہے تو اس کی بھتیجی سے شادی مت کرو. اگر خالہ ہے اس کی بھانجی سے شادی مت کرو. یہ کس نے فرمایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور لوگ کس پر عمل کر رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اولاد کو حصہ ملنا چاہیے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو باب فدق جو رسول اللہ کے نام پر تھا، پھر فاطمہ جا کر ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں کہ میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، میں واحد بیٹی ہوں، مجھے وہ باغ ملنا چاہیے، ورثے میں ترکے میں مجھے ملنا چاہیے. قرآن کیا کہتا ہے؟ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ دینا چاہیے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ابو بکر صدیق سناتے ہیں، آپ میرے ایک ایک لفظ کو ہی نہیں، جملے کے ایک ایک لفظ کو نظر میں رکھو. ابو بکر صدیق ایک تنظیم ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا نحن معاشر اللہ لا نرث ولا نورث ما ترکناہ صدقۃ. ہم انبیاء کی جماعت سے ہمارا تعلق ہے، نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں، نہ ہم کسی کو مورث بنا کر جاتے ہیں.
ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں تمام لوگوں کے لیے وہ صدقہ ہے، اس میں سب کا حصہ ہے، اس لیے حدیث سناتے ہیں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی فاطمہ کو باغ فدق دینے سے انکار کرتے ہیں، یہاں تک کہ بیوی فاطمہ اسی رنج میں 6 مہینے کے اندر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے بیٹی کو حصہ دو، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ میری تقسیم نہیں ہونی چاہیے۔ لوگوں نے کس پر عمل کیا؟ حدیث پر عمل کیا۔ قرآن موجود ہے، ایسا نہیں کہ قرآن خاموش ہے، قرآن موجود ہے، عمل کر لیا۔ بی فاطمہ کو حصہ نہیں دیا گیا۔ یہ آج بھی جو شیعہ لوگ تبرہ کرتے ہیں اسی بنا پر کرتے ہیں کہ قرآن کے عمل کو چھوڑ دیا، پر ہمارے پاس وہ روایت صحیح ہے، اور بولنے والے صرف ایک ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ ایک راوی، ایک ہی راوی ہے، اور ایک راوی اس قدر معتبر ہے قرآن کے خلاف بھی اس کو استعمال کر لے رہے ہیں، معتبر ہے۔ اور ہم کو ہمارے پاس معتبر کیوں ہے؟ اس لیے کہ مہدی موعود نے بھی اپنی مثال کے وقت میں فرمایا نحن معاشر الانبیاء، عجیب بات ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناه صدقۃ۔ ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کی حیثیت سے مہدی موعود کے مال میں سے کچھ نہیں لیا، بلکہ سب فقراء میں تقسیم کر دیا، سب فقراء میں تقسیم کر دیا، چونکہ مہدی موعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو قبول کیا ہے، خود فرمایا ہے۔ اور اب بر کی بات ہے کہ آپ نے بھی وہ حدیث کو نحن معاشر الانبیاء سے پڑھا ہے، اور آپ نے کہا کہ نہیں، میرا مال میرے بچوں میں تقسیم نہیں ہونا چاہیے، اور تقسیم کر دیا گیا، تمام دائرے والوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ تو کس پر عمل ہو رہا ہے؟ قرآن پر عمل ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیا مرتبہ آپ اس سے پا رہے ہو؟ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن جمع کیا جا رہا تھا، بڑے کام کی بات ہے، نازک بات ہے، جب قرآن جمع کیا جا رہا تھا تو یہ شرط لگا دی گئی تھی کہ جس کو قرآن یاد ہے وہ آ کر برابر سنائے، مگر اپنے ساتھ 2 گواہوں کو رکھے، مگر اپنے ساتھ اور ایک گواہی کو لے کر آئے کہ ہاں میں نے بھی سنا ہے۔ اس طرح قرآن جمع ہوتا چلا گیا۔ ایک آیت ایسی آئی لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ ایک آیت آئی، خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، یہ آیت پیش کر دی۔ عمر فاروق نے کہا تم اکیلے ہو، تمہارے ساتھ گواہ کون ہے؟ لاؤ تو ہم اس کو قبول کریں گے۔ خزیمہ نے کہا میرے ساتھ کوئی گواہ نہیں ہے، میرے سوا اور کوئی کسی کے پاس یہ آیت نہیں ہے۔ قربان جائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت خزیمہ نے گواہی دی تھی رسول اللہ کے بارے میں، تو اللہ کے رسول نے خزیمہ سے کہا تھا خزیمہ تو اس وقت موجود نہیں تھا جب میں نے یہودی کو مال دیا تھا، اس وقت تو موجود نہیں تھا، تو گواہی کیسے دے رہا ہے؟ تو خزیمہ نے کہا آپ اس سے بڑی بڑی باتیں بولتے ہیں تو میں مانتا ہوں یہودی کے مال کو آپ کھا جائیں گے۔ رسول نے خوش ہو کر کہا تھا اے خزیمہ یاد رکھ ایسا وقت تجھ پر آئے گا کہ تیری ایک گواہی 2 گواہی کے برابر ہوگی، تیری گواہی 2 گواہی کے برابر ہے۔ اب وہ حدیث یاد آئی اور کہا ابو بکر صدیق نے ہاں خزیمہ کے تعلق سے رسول اللہ نے فرمایا تھا یہ گواہی 2 گواہی کے برابر ہے، یہ آیت کو لکھ لینا چاہیے، چنانچہ آیت کو لکھ لیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کہاں کہاں کام کر رہی ہے، قرآن میں بھی کام کر رہی ہے، جمع قرآن میں کام کر رہی ہے، تفسیر میں کام کر رہی ہے، میراث میں کام کر رہی ہے۔ کون سی جگہ ہے جہاں رسول کی بات نہیں کام کر رہی ہے؟ اور پھر آخر میں بات آتی ہے جب رسول اللہ کا وصال ہو گیا، اختلاف ہونے لگا کہ امامت کس کو ملنی چاہیے، خلافت کس کو ملنی چاہیے۔ خلیفہ بنی ساعدہ میں بیٹھے ہوئے ہیں
سعد ابن معاذ کہہ رہے ہیں کہ انصار میں سے ہم ہیں، مہاجرین تو آئے ہوئے تھے مگر اب جو ہے ہم کو ملنا چاہیے، ہمارے میں سے امیر ہونا چاہیے. اور جب مہاجرین بھی جمع ہوتے ہیں تو سعد نے بگڑ کر کہا منکم امیر و منا امیر، ایسا کرو کہ تم میں سے بھی ایک امیر بنا لو اور ہم میں سے بھی ایک امیر، دونوں مل کر کوalition گورنمنٹ چلے گی، مخلوط حکومت چلتی رہے گی، تو دونوں میں سے بنا لی جائے. اس وقت میں ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا الائمۃ من قریش، تم لوگ یہاں کے ہو، قریش مکے کے رہنے والے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا امام ہوگا تو صرف قریش سے ہوگا. سعد اپنی پوری طاقت کے ساتھ، سعد اپنے پورے لشکر کے ساتھ، سعد اپنے پورے جذبات کے ساتھ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، صرف رسول کی حدیث کام کر رہی ہے. اب میں پوچھتا ہوں اتنے مہمات امور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کام کر رہا ہے تو کیا مہدی موعود کے لیے رسول کی ایک ایک بات یہاں پر کام کر رہی ہے اور 366 حدیثیں بھی کام نہیں کر سکتی؟ مہدی موعود کے لیے 360 حدیثیں، اور یہاں میں بات کر رہا ہوں کتنے حدیثوں کی؟ ایک ایک روایت کی بات کر رہا ہوں، ایک کی بات قبول، اور 360 محدث راوی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج ہے محترمہ ہماری ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بھی ہیں، اس میں علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں. ارے اہل بیت کے سے جو روایت آئی ہوئی ہے کیا وہ بات غلط ہو سکتی ہے؟ کئی سب مل کر آتے ہیں، جب ایک بات ایک روایت ایک راوی سے آتی ہے آپ اس سے قبول کر رہے ہیں تو مہدی موعود کے بارے میں کیوں یہ پوچھتے ہو کہ حدیثوں میں اختلاف ہے؟ اختلاف ہونا تھا تو وہاں اختلاف کرنا تھا کہ تم اکیلے ہو، دوسرے بولیں گے تو ہم قبول کریں گے. وہاں تو قبول کر لیا گیا، دین میں رواج دے دیا گیا ہے اور آج تک بھی دین اس پر باقی ہے. تو معلوم یہ ہوا دین فقط قرآن پر نہیں حدیث پر بھی باقی ہے. تو جب اور مسائل میں احادیث کی بنیاد پر دین قائم ہے تو مہدی موعود کی بنیاد، مہدی موعود کے بارے میں دین میں وہ بنیاد وہ بات بن نہیں سکتی. تو معلوم یہ ہوا کہ عناد ہے، حسد ہے، دشمنی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. ورنہ اگر دین کی بات کرتے ہو تو ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں، اب اندازہ لگاؤ. اس کے بعد پھر اب بات لوگوں نے کہا حدیث کی تعریف، تو قرآن میں حدیث کی تعریف کیا ہو تو آپ کو معلوم ہو گئی. اب کوئی آپ سے پوچھے کہ صاحب مہدی کا نام قرآن میں بتاؤ تو آپ اتنا کہہ سکتے ہیں حدیث کے معنی قرآن میں بتا دو. ذرا حدیث کے معنی تو قرآن میں بتا دو، کیا کہیں گے؟ نہیں بولنا. جب وہ بتائیں گے تو تم مہدی کے بارے میں پوچھو حدیث کے معنی بتا دو تو ہم بھی بتانے کے لیے تیار ہیں. جب تک وہ نہیں بتائیں گے ہم بھی نہیں بتائیں گے. راز کی بات ہے یہ. کیا بولتے ہیں گٹ کی بات ہے. اب آگے چلے. پھر اس کے بعد جب مہدی موعود علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیثیں 360 بیان کرتے تو لوگ سب پوچھتے ہیں سب حدیث کی تعریف، تو اب لوگوں نے حدیث کی تعریف لکھی ہے. حدیث کی تعریف آپ سن لیجئے. حدیث وہ قول فعل رسول اللہ ہے یا قول صحابہ ہے یا عمل صحابہ ہے، اس کو حدیث کے نام سے یاد کرتے ہیں. حدیث کی تعریف کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل فعل، اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ صحابہ کا قول اور صحابہ کا فعل. اس کو کیا بولتے ہیں؟ حدیث کے نام سے یاد کرتے ہیں. فرق کر لیتے ہیں، اسی لیے فرق کرنا پڑا. یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث صحیح ہے. جو صحابہ سے منقول ہے یہ حدیث موقوف ہے. پر بولتے کیا ہے؟ اس کو حدیث ہی کہتے ہیں اور اس کو موقوف کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ صحابی کی روایت ہے، موقوف ہو گئی ہے. جیسے کہ میں نے کہا صحابہ کی طرف جاؤ. کب جانا پڑے گا؟ اس وقت جاؤ جبکہ رسول کے پاس بات نہ ملے. اور جب رسول کے پاس بات مل رہی ہے یا رسول کے پاس سے بات لے کر آپ کو دینے والا آ گیا ہے تو آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس وقت جاؤ جہاں نہ بات نہ ملے. لیکن جب بات مل رہی ہے، اتھارٹی کے ساتھ مل رہی ہے، اور کیسی اتھارٹی؟ کیسی اتھارٹی؟ جیسے زیرکس کاپی ہے،
رسول اللہ نے فرمایا المہدی منی فرمایا، یخفو اثری فرمایا، بلا یخفی فرمایا. کیا امام بخاری کے لیے کوئی شخص یہ بیان کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام بخاری روایتوں کو جمع کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے کہا کہ امام مسلم جمع کرنے والے ہیں؟ کیا یہ بات کہی گئی کہ امام بخاری اور مسلم نے جو روایتیں جمع کی وہی صحیح ہیں، اس کے سوا جتنی باتیں ہیں وہ غلط ہیں؟ جب غیر معصوم نے روایتوں کو جمع کیا اس وقت کیونکہ اور کچھ نہیں تھا تو لوگوں نے اسی کو غنیمت سمجھا، اسی پر اتفاق کیا. اصل بات اتنی ہے. اس کے بعد جب حاکم نے دیکھا کہ بہت سی باتیں اس میں چھوٹ گئی ہیں تو انہوں نے المستدرک نامی کتاب لکھی. بخاری اور مسلم کی شرط پر ہونے کے باوجود جو حدیثیں انہوں نے چھوڑ دی تھی ان حدیثوں کو جمع کر دیا. اس کا نام المستدرک رکھا انہوں نے. آج بھی لوگوں کے پاس مقبول ہے، محدثین کے پاس. تو جب سوال یہ ہے اور امام بخاری سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی حدیثیں صحیح کیوں ہیں، انہوں نے کہا صحیح اس لیے ہیں کہ میں نے شرائط رکھے تھے، ایک چھلنی تیار کی تھی شرائط کی، وہ چیزیں حدیثیں اس میں ڈالی جاتی، راویوں کو اس میں ڈالا جاتا، جو راوی کھڑا نکلتا اس کو میں رکھتا تھا نام بخاری شریف میں، اور جو نیچے سوراخوں میں سے گر جاتا تھا اس کی روایت کو میں لے لیتا تھا. تو وہ حدیث سے صحیح بنی رسول اللہ کی بنیاد پر نہیں. ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، رسول کی حدیث ضعیف بھی ہو سکتی ہے. رسول کی حدیث ضعیف ہو سکتی ہے. رسول کی زبان مبارک سے جو نکل گیا اس کو ضعیف کہنے والا ضعیف ہے. سند میں ذوق پیدا ہو سکتا ہے، رسول کی بات میں ذوق پیدا نہیں ہو سکتا. سند میں ذوق پیدا ہو سکتا ہے، بیان کرنے والا غلط ہو سکتا ہے، لیکن رسول کی بات میں رسول کی بات ضعیف نہیں ہو سکتی. اس کو کسی کو حسن کسی کو صحیح، رسول کی بات میں فرق پیدا کریں گے. جبکہ اللہ یہ کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جبکہ اللہ یہ کہتا ہے وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی. جبرائیل کے ذریعے سے جو بات آئی اس کو وحی متلو کہتے ہیں، پڑھی جانے والی. میرے اللہ تعالیٰ نے کبھی کبھی محبوبیت کی شان کو بتانے کے لیے بغیر جبرائیل کے بھی وحی نازل فرمائی. اور چنانچہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن بھی دیکھو، قرآن کا وحی دیتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. کہتا ہے کہ جب آئے تھے وہ قاب قوسین کے مقام پر تھے تو میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. جبرائیل تو سدرۃ المنتہا پر کھڑے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کیا چل رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کیا چل رہا ہے. کس کو ہوش ہے؟ جبرائیل کو بھی خبر نہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. تو جب ایسی باتیں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اپنے بندے کی طرف اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں وحی کر دی جو کرنی تھی. پتہ نہیں ان میں کتنی باتیں تھیں. روایت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 70,000 باتوں کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیان دست میں ڈالا. 70,000 باتیں بیان کی اور یہ کہہ کر بیان کی ان میں سے بعض باتیں لوگوں سے بول سکتے ہیں مگر بعض باتوں کو رکھنا چاہیے. اسی لیے مہدی موعود نے فرمایا اللہ نے بندے کو اس لیے بھیجا کہ جن باتوں کا تعلق ولایت سے ہے میں اس کو تمہارے سامنے بیان کر سکوں. نبوت کی کوئی بات رسول اللہ نے چھپائی نہیں، ولایت کی چند باتوں کو ظاہر کیا اور چند باتوں کو اٹھا کر رکھا، ان کو دیا جو ان کے اہل تھے، جو اہل نہیں تھے ان کو نہیں دیا. ایک آدمی ایک مرشد کے پاس ایک مرید بڑی خدمت کرتے تھے، 24 گھنٹے ہاتھ پاؤں دباتے. برساں گزر گئے، اس کے بعد کہے حضرت 30 سال سے خدمت کر رہا ہوں، مجھے کچھ بھی آپ راز کی بات نہیں بتائیں. خدمت کرو، ذکر میں رہو، خدمت کرتے رہو، بتاؤں گا میں آپ کو. وہ 30 سال ہو گئے، کچھ بتاؤ. اچھی بات ہے، بتاتا ہوں. دوسرے دن ایک طبق لیے، ایک چیز کو رکھا، اچھا سرگوش خوبصورت اڑائے، بولے یہ لے جا کر نجی اللہ صاحب کو دے کر آ جاؤ. انہوں لے کے نکلے. طبق بھاری ہے، سرپوش بڑا اچھا ہے،
کیا رہیں گا اس کے اندر کو اٹھا کر دیکھے، چوہا نکل کر بھاگ گیا. پریشان ہو گئے، چوہا ملتا چلے گیا. آئے تو منہ لٹکا لے کر آئے، کیا ہوا؟ ابھی پہنچا ہے؟ جی وہ ایسا ہوا. کیا ہوا؟ جی وہ ایسا ہوا. کیا ہوا بولو بھائی. وہ کھول کر دیکھا اندر چوہا تھا صاحب، وہ نکل کر بھاگ گیا. نے کہا تم ایک چوہے کی حفاظت نہیں کر سکتے، خدا کے دین کے راز کی حفاظت تم کر سکتے ہو؟ تمہارے حوالے دیدار کی بات کر سکتے ہیں ہم، دین کا راز تم کو بول سکتے ہیں، ایک ادنا چوہے کی تم حفاظت نہیں کر سکے. اس لیے ہم جب دیکھتے ہیں کہ ظرف ہے قابل اس کو دیتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ حفاظت کر نہیں سکتا، یہ اپنے یار کا راز ہے. راز کی بات ایسے کو دینا چاہیے جو راز کو برداشت کر سکتا ہو. جو راز کو برداشت نہیں کر سکتا، تم چوہے کی حفاظت نہیں کر سکے تو اللہ کے دین کے راز کی حفاظت تم کیا کر سکتے ہو؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بتایا جو اس کے اٹھانے والے تھے، راز کی حفاظت کرنے والے تھے. مہدی موعود نے بھی یہی فرمایا. کئی لوگ اگر پوچھتے تھے کہ ہم کو یہ ملا ہے، آپ نے فرمایا جاؤ اپنے کام میں لگے رہو، جاؤ اپنے کام میں لگے رہو. کیوں فرماتے تھے؟ جینے بڑا خراب ہے، دماغ پر چڑھ جائے گا نشہ کہ مجھے بھی دیدار ہو گیا تو پتہ نہیں کیا کچھ کر لے گا. جب تک ہستی پوری جل نہیں جاتی، جب تک ہستی پوری جل نہیں جاتی اس وقت تک اس کو بتایا نہیں جاتا. ارے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہستی پوری جل گئی تو خود اس کو معلوم ہو جائے گا، خود معلوم ہو جائے گا. بتانے کی اس وقت ضرورت نہیں رہتی. تو اس وجہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 70,000 باتیں بتائی اور رسول اللہ نے اس میں سے 35,000 باتیں بتائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو. اور علی بھی برداشت نہیں کر سکے. یہ کھل جاتا ہے. راز کی بات بولے تو کسی راز کی بات کو بولنا ہو تو یہ کام کرو، یہ راز ہے کسی سے مت بولو. اس کے بعد آپ دیکھو پورے شہر میں بات پھیل جاتی ہے. انہیں بھی دوسرے کو نہیں بولتا راز کی بات ہے کسی کو نہیں بولنا. وہ کسی کو نہیں بولنا، کسی کو نہیں بولنا، پورے شہر میں پھیل جاتی ہے. تو یہ راز ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راز کی بات بتائی. اس پہ اللہ نے بھی مانگا، کہا کہ نہیں کچھ باتیں بتا سکتے ہو تو بتائیں. علی کو بتائیں. اور مہدی موعود علیہ السلام کے پاس ولایت کی سارے باتیں، امور آفال امور کے تعلق و ولایت دار، وہ امور جو ولایت سے جن کا تعلق ہے، دیدار خدا سے ان کا تعلق ہے، وہ مہدی موعود علیہ السلام اسی کو بتانے کے لیے تشریف لائے تھے. اس وجہ سے آپ نے بتایا. تو آپ نے دیکھا کہ احادیث کا جو مقام ہے وہ دین میں کتنا اونچا مقام ہے کہ اکثر دین کے بہت سی بنیادیں احادیث کی بنیاد پر دین کی باتیں کھڑی ہوئی ہے. ان میں سے اگر آپ کہتے ہیں قرآن میں نہیں ہے، حالانکہ ہم قرآن سے بھی ثبوت دینے کے لیے تیار ہیں، پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر کسی کو یہی کہنا ہے کہ صاحب حدیثوں کو ہم نہیں مانتے تو بولو دین کے ایک بڑے حصے کو چھوڑنا پڑے گا. دین کے ایک بڑے حصے کو چھوڑنا پڑے گا، ان تمام اس حصے کو جو صرف رسول اللہ کی احادیث پر ہیں. ورنہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث معمولی بات نہیں ہے. رسول اللہ کی احادیث کا مقام تشریح کا ہے، تفصیل کا ہے، تفسیر کا ہے، توضیح کا ہے. قرآن اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تمہارے سامنے نہیں آیا تھا. اس لیے رسول نے فرمایا جب لوگوں نماز کی آیت نازل ہوئی، لوگوں نے پوچھا نماز کیسا پڑھنا چاہیے، تو رسول اللہ نے فرمایا یہ نہیں کہا کہ اٹھو کھڑے رہو بیٹھو. آپ نے نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا سلو کما رأیتمونی مصلی، جیسا میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح نماز پڑھو. تو لوگوں نے فقط قرات، رکوع، قیام، سجود کی طرف توجہ دے دی، حالانکہ اس کو حرکات کہتے ہیں، نماز نہیں کہتے. نماز تو نیاز سے ہے، اور نماز میں کیا بات ہوتی ہے وہ پوچھنا ہو تو رسول کی روح سے پوچھنا ہوگا، اور روح کی رسول سے پوچھنے کا حقدار ہے تو مہدی موعود کون ہے؟ رسول کے روح رسول سے کون پوچھ سکتا ہے سوائے مہدی موعود علیہ السلام کے.
تو اب اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اگر ہم اب بات آ کر رہ جاتی ہے کہ سب اتنے جو حدیثوں کی کتابیں ہیں، کیا ان حدیثوں کے ذخیرے کو پر عمل ہم کریں؟ تو میں پوچھتا ہوں کہ مہدی موعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آپ کو ایک معیار دے دیا ہے. وہ معیار یہ ہے المہدی منی یخفو اسری ولا یختی. اس معیار سے جو مل جاتا ہو اس سے قبول کرو، اور جو نہیں ملتا اس کا انکار کر دو. اللہ تعالیٰ نے اب آپ کے پاس پہلے تو ایسا ہوتا تھا، کاربن پیپر رکھتے تھے پہلے، کاربن پیپر جیسا کا تیسا ہونا تھا تو بھی کاربن پیپر نیچے رکھو بھائی، کاربن پیپر ہوتا تھا تاکہ اس میں غلطی نہ ہونے پائے. اس کے بعد اب مشن نکل گئی زیرکس کرنے کی. اب زیرکس کا بل آ لیتے ہیں تو کسی کو شبہ نہیں ہوتا، مگر پھر بھی حکومت یہ کہتی ہے اٹیسٹڈ بائی ہونا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرکس کاپی بنا دی. مگر اصل میں زیرکس میں فرق یہ ہے، اصل نبوت ہے، زیرکس ولایت ہے. مگر اٹیسٹڈ بائی کون ہونا چاہیے؟ رسول اللہ نے خود سائن کر دیا المہدی منی یخفو اسری ولا یخفی. تو جس حدیث پر عمل رسول اللہ مہدی موعود کرتے ہیں اس پر اگر حدیث پر عمل ہو رہا ہے اور رسول اللہ اٹیسٹڈ کر چکے ہیں، پھر ایسی صورت میں اٹیسٹیشن ہو چکا ہے تو پھر وہ روایت صحیح. اور وہ اٹیسٹیشن نہیں ہوا ہے تو دوسرے کر رہے ہیں تو ہم کو فکر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. مہدی موعود کے ذریعے سے جو باتیں مل جاتی ہیں اس کے بارے میں سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور البتہ دوسروں کے بارے میں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، وہاں اٹیسٹیشن ہونا چاہیے. اور قسم خدا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی موعود کے سوا اور کسی کے لیے اٹیسٹیشن نہیں دیا. نہ بخاری کے لیے کہا، نہ مسلم کے لیے کہا، کسی کے لیے نہیں کہا. یہ خبر بھی نہیں تھی کہ پیدا ہونے والے ہیں، یہ خبر بھی نہیں تھی کہ آ کر حدیثیں جمع کریں گے، یہ خبر بھی نہیں تھی کہ حدیثیں جمع کریں گے تو وہ صحیح ہوں گی. اور بخاری مسلم خود یہ کہتے ہیں ہم نے جو جمع کی وہ حدیث صحیح ہے، پھر اس کے معنی یہ نہیں کہ جو چھوڑ دی ہیں وہ غلط ہیں، یہ بھی نہیں ہے. اتنا ہے کہ ہم نے احتیاط کیا ہے. میں یہ پوچھتا ہوں بخاری و مسلم کے شرطوں پر سے حدیثیں جو اسناد گزر کر آئیں وہ تو معتبر، اور مہدی موعود کے پاس سے جو حدیثیں معتبر ہو کر آئی ہیں وہ معتبر حدیثیں نہیں ہو سکتی. خلیفۃ اللہ معصوم من عن الخطا کے ذریعے سے جو حدیثیں مل جاتے ہیں ان کا درجہ کیا ہونا چاہیے؟ غیر معصوم کی طرف سے جو حدیث آتی ہے وہ رک سکتی ہے، معصوم کی طرف سے جو حدیث آتی ہے وہ رک بھی نہیں سکتی. مگر لوگ اس کو چھوڑتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ضابطے کے خلاف بات ہے. تو آپ نے دیکھا کہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے. اس لیے مہدی موعود علیہ السلام نے نہ حدیث کا لفظ لیا نہ سنت کا لفظ لیا تو اتباع کا لفظ لیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے بھی رسول اللہ کے لیے کہا تھا تو اتباع کہا تھا. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اے رسول تو اتباع کر اس چیز کی جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اتباع کی، مہدی موعود علیہ السلام نے بھی اتباع کی ہے. اور پھر محمد رسول اللہ کہا ہے، سنت رسول اللہ نہیں کہا، ورنہ پھر بخاری کھولنا پڑتا، پھر اس کے بعد آنا پڑتا. اور سنت حدیثوں میں اختلاف ہے. ایک حدیث آئی ہے کہ رسول اللہ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، ایک حدیث آئی ہے کہ آپ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے، ایک حدیث آئی ہے کہ آپ سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، ایک حدیث آئی ہے کہ آپ ناک کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے. یہ سب رسول اللہ کی ہی مرضی حدیث ہیں. اب اس میں سے ایک ہی صحیح ہونا چاہیے یا سب صحیح ہو سکتے ہیں؟ اس لیے رسول مہدی موعود نے فرمایا میں حدیثوں پر عمل نہیں کرتا، اتباع محمد کرتا ہوں. پوچھتا ہوں آخری زمانے میں آپ کا کیا عمل تھا؟ جو عمل معلوم ہو گیا میں اس پر عمل کر لیتا ہوں. تو اللہ کے فضل سے ہمارے پاس مہدی موعود علیہ السلام کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تک پہنچ چکے ہیں. جھنجھٹ باقی نہیں رہی، حدیثوں کو چھاننے کی ضرورت باقی نہیں رہی، بلکہ چھنایا ہوا رسول اللہ کا عمل بذریعہ مہدی ہم تک پہنچ چکا ہے، جس قدر شکریہ ادا کریں کم ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن باتوں پر مہدی موعود علیہ السلام نے چھنا کر بلکہ حقیقت میں
من حیث خلیفۃ اللہ و معمور من اللہ، وہ معصوم عن الخطا، جن باتوں کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے وہ دین کا راز ہے۔ اے اللہ ہم کو مہدویت سے سچی محبت عطا فرما، اور ہم کو مہدی موعود علیہ السلام کے فرمانوں پر، فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس لیے کہ مہدی موعود کے فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، خدا کے فرامین سے الگ نہیں ہیں۔ مہدی موعود کے فرامین اللہ کی کتاب سے ہٹے ہوئے نہیں ہیں۔ جس طرح اللہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ جو دیتے ہیں تو اس کو قبول کر لو، اور جس سے منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ، مہدی موعود نے اس سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کہی ہے۔ تو فرمان مہدی حقیقت میں فرمان رسول ہے، فرمان خدا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں جمعیت کے لوگوں کا کہ انہوں نے دعوت دی اور آپ سب کو جمع ہونے کا موقع ملا، علماء کے تقریروں کو آپ نے سنا، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ہمت و قوت کے ساتھ کام کرنے کی، قومی کام کرنے کی، مذہبی کام کرنے کی، دینی کام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اس میں نیت اخلاص عطا فرمائے، اور کام میں اللہ برکت عطا فرمائے، ان کی جمعیت میں اور لوگ زیادہ شریک ہوں تاکہ ان کے کام میں اور آسانی ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم الصلاۃ والسلام علی الصحابہ الاتم سید محمد مہدی موعود خلیفۃ الرحمن مبین الشریعۃ والحقیقۃ والاسلام وعلی اصحابہ واتباعہ وازواجہ من یومنا ھذا